بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ روزہ ہم پر ہی فرض نہیں کیا ہے بلکہ سابقہ قوموں پر بھی روزے فرض تھے، وہ قومیں بھی روزہ رکھتی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ روزے جو فرض کیے ہیں اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف دینے کے لیے یہ روزے فرض کیے ہیں، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ روزے فرض کیے ہیں تو اس وجہ سے فرض کیے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں اور متقی اور پرہیزگار بن سکیں۔ جب ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو قبول فرمائے گا۔ تو روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آداب بتلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ احکامات بتلائے۔ ہمیں ان احکامات کی پاسداری کرنا چاہیے اور ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ بہتر ہو سکے اور سنت کے دائرے میں رہے۔ جب ہمارا عمل سنت کے دائرے میں ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمارا یہ عمل قبول فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا ادب بتلایا ہے روزہ رکھنے کے لیے وہ سحری کھانا ہے، لہذا ہمیں سحری کے لیے بیدار ہونا چاہیے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ تو جو لوگ سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں وہ پورے دن حشاش بشاش رہتے ہیں، ان کے بدن میں قوت موجود رہتی ہے، ان کا نشاط باقی رہتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو سحری نہیں کھاتے بلکہ عشاء کے بعد کھا پی کر کے سو جاتے ہیں اور فجر میں بھی بیدار نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگ پورے دن ان کے بدن میں کمزوری رہتی ہے اور فجر بھی چھوٹ جاتی ہے، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ سحری کے لیے بیدار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، علیکم بہذا السحور فإنہ الغذاء المبارک، سحری کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ مبارک غذا ہے۔ کیوں مبارک غذا ہے؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کے لیے ہم کو طاقت مل جاتی ہے، اس کے اندر بدن کے اندر اس کے ذریعے سے بدن کے اندر نشاط ملتا ہے اور روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السحور برکہ فلا تدعوہ، سحری کھانا باعث برکت ہے اسے نہ چھوڑو۔ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ ماء، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی صحیح وہ اذان سے پہلے پی لینا چاہیے۔ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے جو لوگ سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو سحری کرتے ہیں۔ تو سحری کا جو وقت ہے وہ رات سے شروع ہو جاتا ہے، نصف رات سے شروع ہو جاتا ہے طلوع فجر تک، جب تک کہ اذان نہیں ہوتی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو پوچھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا، سحری کھانے اور نماز کے درمیان کتنا وقت لگا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیہ، 50 آیت کے برابر۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں سحری کھاتے تھے،
تو یہ سنت ہے۔ اور عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کانا صحاب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجل الناس افطاراً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افطار کرنے میں جلدی کرتے تھے، وہ ابطأہم سحوراً، اور سحری کرنے میں تاخیر کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ یہ سنن بہقی کی روایت ہے جو صحیح سند سے مروی ہے۔ تو افطار میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی سورج غروب نہ ہوا ہو اس سے پہلے افطار کر لیا جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد افطار کیا جائے فوراً۔ احتیاط نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ 1-2 منٹ 4 منٹ احتیاطاً بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، روزہ افطار نہیں کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو رات ہونے کے انتظار میں رہتے ہیں، اتنی رات ہو جائے کہ ہمارے روئیں دکھنا بند ہو جائیں تب جا کر کے وہ افطار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اتنا تاخیر کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لا تزال امتی بخیر ما عجل الفطر، میری امت کے لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے، وأخر السحور، اور سحری کھانے میں تاخیر کریں گے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم افطار کرنے میں جلدی کریں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے افطار کیا کرتے تھے اپنے روزے کو؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، نماز سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے۔ فإن لم تکن فعلی تمرات، اگر یہ تر کھجوریں نہیں ہوتی تھیں تو جو بھی کھجور میسر آ جائے اس سے افطار کر لیتے تھے۔ فإن لم تکن حصا حصوات من ماء، اگر یہ بھی میسر نہیں ہوتی تھی تو پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے، سنت یہ ہے کہ تر کھجوریں تلاش کی جائیں، اگر وہ مل جائیں تو بہتر ہے، اگر وہ نہ ملے تو جو بھی خشک کھجور ہو اس سے افطار کرنا چاہیے، کیونکہ بدن سارا دن خالی رہتا ہے، پانی بھی ختم ہو جاتا ہے بدن کا، اور پیٹ بھی، معدہ بھی خالی رہتا ہے۔ اب ایسے میں اگر کوئی میٹھی چیز پہنچتی ہے، اور کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام ہی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو بدن کے لیے مفید ہوتی ہیں، یہ سب سے پہلے بدن کے اندر جائے تو بدن کو قوت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا کان احدکم صائما فلیفطر علی التمر، تم میں سے جو شخص روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ کھجور کے ذریعے افطار کرے۔ فإن لم یجد التمر فعلی الماء، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے۔ فإن الماء طہور، اس لیے کہ پانی پاک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتلایا ہے کہ کس انداز سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور کس انداز سے ہمیں افطار کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت ہم دعا کریں۔ جب روزے کی حالت میں ہو، روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت دعا کریں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد، بندہ جو روزے دار ہوتا ہے جب وہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو یہ اگر اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ وکان عبداللہ اذا افطر یقول، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو افطار کے لیے بیٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش کی دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تھے تو دعا پڑھتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر کے روزہ افطار کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب آپ کھانا
کھانے جب کھانا شروع کرتے تھے تو آپ اس وقت بسم اللہ پڑھتے تھے، جب پانی پینا چاہتے تھے تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے تھے، اور آپ کا حکم بھی یہی ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے۔ تو روزے کے منافی جتنے بھی امور ہیں ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ جو روزہ فرض کیا ہے تو اس کا مقصد تقوی شعاری ہے۔ ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ جو گناہ کے کام ہاتھ سے ہو سکتے ہوں وہ نہیں کرنا چاہیے، جو گناہ کے کام پاؤں سے چل کر ہو سکتے ہوں اسے ترک کر دینا چاہیے، جو گناہ کے کام آنکھ سے دیکھ کر ہو سکتے ہوں اسے چھوڑ دینا چاہیے، جو گناہ کے کام کان سے سن کر ہو سکتے ہوں انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھ لے جاتے ہیں، بچا لے جاتے ہیں، تو یہی روزے کی فرضیت کا مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ اس کے ذریعے سے ہمیں تقوی شعاری حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر ہمیں تقوی شعاری حاصل ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول فرمائے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ نام ہے لغویات سے بچا لینے کا، اپنے آپ کو روک لینے کا، زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو روک لینے کا، والرفث، اور گناہ کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، جب تم کو کوئی شخص گالی دے یا جہالت کے ساتھ پیش آئے تو کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا۔ لہذا آدمی اپنا روزہ بچانے کی فکر کرے اور یہ کوشش کرے کہ میرا روزہ اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات بولنے، گالی گلوچ بکنے اور مار پیٹ سے اپنے آپ کو باز نہ رکھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، اور بہت سے لوگ قیام اللیل جو کرتے ہیں تو ان کے قیام سے سوائے رات بیداری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزے کے آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک اور ادب ہے، روزے کی حالت میں اگر منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جائے تو ہمیں مسواک کر لینا چاہیے۔ مسواک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ اس کے ذریعے سے منہ کے اندر بننے والے جتنے بھی جراثیم یا پلنے والے جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا منہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، ہمارا گلا پاک و صاف ہو جاتا ہے اور ہمارے منہ کی بدبو چلی جاتی ہے۔ جو مسواک ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، چاہے شروع دن میں ہو یا دوپہر میں ہو یا شام میں ہو، کسی بھی وقت ہمیں مسواک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے۔ ہمارے ائمہ سے منقول ہے کہ کسی نے سوال کیا، مسواک کرنے کی وجہ سے ہمارے منہ میں اس کا پانی آ جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، تو کیا ہمارا روزہ مکروہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس امام نے جواب دیا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں یا منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی کا مزہ بھی ہمارے منہ میں محسوس ہوتا ہے، کیا اس کی وجہ سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ نہیں مکروہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے مسواک کا جب پانی منہ کے اندر جاتا ہے تو اگرچہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ہم نہیں نگلتے ہیں بلکہ تھوک دیتے ہیں تو اس سے ہمارا روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو اپنانا چاہیے رمضان کے مہینے میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ آپ سخاوت کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، اور جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات ہو جاتی تھی تو اس وقت اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور
جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور آپ کو ہر رات قرآن مجید پڑھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو آپ کو یاد بھی ہو جاتا تھا، اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس سال میں جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طریقے سے ہمیں جب یہ رمضان کا مہینہ مل گیا ہے تو عشر اواخر میں ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کان اذا دخل العشر الاواخر احیا اللیل، جب عشر اواخر داخل ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات جاگتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنی لنگوٹی کس لیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر میں جتنی کوشش کرتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اتنی زیادہ کوشش کسی اور وقت میں نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بیوی و بچوں کو بھی جگائے رکھتے تھے تاکہ وہ قرآن پڑھیں، دعا مناجات کریں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اس طریقے سے وہ رات گزاریں، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، چائے قہوہ پینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہ روزہ کے چند آداب ہیں، چند احکامات ہیں، اسے ہمیں بجا لانا چاہیے، اور یہ سب اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا روزہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔